بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام میڈیا کا، تمام جرنلسٹ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں اور اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں. ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہر ویک یا ہر 15 دن کے بعد ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنی کارکردگی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھے گی. اپنی کارکردگی آپ سب کے سامنے رکھے گی، عوام کے سامنے رکھے گی. آپ اس کی کارکردگی پہ سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بریفنگ بھی دی جائے گی جتنے بھی یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں. اور آج یہاں پہ میاں خلیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وزیر صحت ہیں، ہیلتھ کو دیکھتے ہیں. سیکرٹری صاحب یہاں پہ موجود ہے، شاہد صاحب جو کہ ہیلتھ کے سیکرٹری ہیں. تو آج کی جو یہ میڈیا بریفنگ ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ خیبر پختونخوا میں جو ہیلتھ کی ریگارڈنگ جو ہم انیشیٹوز لے رہے ہیں، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو ہم نے 12 سال میں جو پرفارمنس دی اس کے متعلق ہے. اوور ٹو خلیق صاحب، وہ آپ کو آگے بریف کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ آپ سب ادھر آئیں اور ہماری جو کارکردگی ہے پچھلے 12 سال میں وہ بھی ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آگے کا پلان جو ہمارا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ کے سسٹم میں بہتری لے کر آئیں اور ساتھ ساتھ اس میں شفافیت بھی لے کر آئیں. یہ ہماری اپنی جو ہمارے جو بڑی پرائیورٹی ہے وہ ہے. اور اس میں جتنا کام ہم نے کیا، آج ہماری پریزنٹیشن ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن یہ کہ ہمارے حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری حکومت نے پچھلے 2013 سے لے کے اب تک صحت کو نظام میں کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ پریزنٹیشن اسی حوالے سے ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں، اور انشاءاللہ آپ جب یہ پریزنٹیشن دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ بھی ہوگا. اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو بھی پازیٹیولی پروپیگیٹ کریں تاکہ ہمارے عوام جو ہے وہ ان کو بھی یہ بات ان کے ذہنوں تک پہنچے. ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہم ادھر آپ کے سامنے بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اس میں بنیادی جو ہم نے اصطلاحات لے کر آئے تھے ہیلتھ میں، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، اس کی وجہ سے ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہمارا صحت کا نظام کی بہتری ہے، جس پہ ہمارے عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے. ابھی آپ کو سیکرٹری صاحب بریفنگ دیں گے اور درمیان میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس میں ایڈیشن بھی کرتے جائیں گے اور آپ کو سمجھاتے بھی جائیں گے کہ کیسے ہمارا یہ نظام چل رہا ہے. اوور ٹو سیکرٹری صاحب. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری پاپولیشن تقریباً 41 ملین ہے، اور جو ہمارا پیشنٹ پر وزٹ پر ایئر ان پبلک ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں with 2.26 ملین ایڈمیشنز اور 1.68 ملین ANC وزٹس اینڈ 3,30,000 ڈیلیوریز پر اینم. یہ ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہے. پبلک سیکٹر ہیلتھ فیسلٹیز ہماری تقریباً 2,600 ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز ہمارا جو سٹاف ہے وہ 90,000 سے زیادہ ہے، اور پر کیپٹا ہیلتھ کیئر سپینڈنگ جو ہماری ہے وہ $45 ہیں تقریباً. نیکسٹ. اچھا، انویسٹمنٹ جو 2013 سے جس طرح منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا اور منسٹر انفارمیشن صاحب نے بھی بتایا، 2010 میں جب 18 امینڈمنٹ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا، رولز آف بزنس، آرگنائزیشنل اسٹرکچر، لیجسلیشن، اور MTIs کو اٹانومی دی. MTIs کو اٹانومی جب 2015 میں دی تو یہ اٹ واز اے لیپ، ایک یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا. وہ ہم نے کیا، MTI ایکٹ بھی لیا، اور اس MTI ایکٹ میں ساتھ ساتھ کچھ ترامیم بھی ہوتی رہی تاکہ چونکہ وہ انیشیل پہلا ایکسپیرینس تھا تو اس کو مزید ریفائن کیا جائے. KP ہیلتھ کیئر کمیشن بھی تب بنا، اور ہیلتھ کیئر کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی صوبے میں جو بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو رجسٹر کرنا، ان کو لائسنس کرنا، اور ان کا خیال رکھنا کہ وہ جو سٹینڈرز ہیں اسی سٹینڈرز میں چلیں. اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے کام ہیں، جو کویکری وغیرہ ان کو کنٹرول کرنا، وہ پھر آگے میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتاؤں گا. ہیلتھ فاؤنڈیشن ہمارا بنا، جو ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے آج کل بھی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم آؤٹ سورسنگ آف ہاسپٹلس کر رہے ہیں، وہ میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاؤں گا. اور KP ہیلتھ روڈ میپ کا
IMU بنی, اور IMU جو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ ہے ہمارا, وہ ہمارے اسٹاف کی اور ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز کی ساری مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. جو ہماری بجٹ کی پوزیشن ہے 90% جو ہے وہ فلڈ کر دیا الحمدللہ ہم نے. MOs, LHPs, MTs پوزیشن ان PHC فیسلٹیز فلڈ, اور MOs کی پوزیشن جو تھی وہ اس وقت تھی 2500. جب آپ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تو 6531 تک پہنچ گئی ہے, اور ایک انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جب آپ کو بتائیں گے تو یہ تقریباً کو 10,000 کے قریب پہنچ چکی ہوگی. کیسے وہ پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ IHP ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, ابھی تک چل رہا ہے. جو یونیورسل ہم ہیلتھ پروجیکٹ ہے ہمارا, اور اس میں کافی سارا ہمارا سٹاف ہے. ہم اس میں LHW کی کوریج جو ہے وہ بھی ہم نے بڑھائی ہوئی ہے. کیش فار ایکسپیکٹنٹ مدرز, یہ ہمارا ایک پروگرام چلا تھا جس میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا جو ایکسپیکٹنگ مدرز تھے ان کو کیش پیمنٹس ہوتی تھی, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارا پلان ہے کہ جو ایسے مدرس ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے نیوٹریشن کا سسٹم تو ہمارا چل ہی رہا ہے, اور فردر بھی ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہمارے ہیں وہ صحت مند پیدا ہوں. صحت سہولت پروگرام آپ کو پتہ ہے, ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. فری میڈیسن آف ₹1 بلین پر ایئر فار ایمرجنسی اینڈ ایکسیڈنٹس ڈپارٹمنٹ آف MTIs اینڈ DHQs. یہ بھی چلے تھے. 1.9 بلین فار کینسر پیشنٹس. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پور کینسر پیشنٹس کے لیے ہمارا پروجیکٹس اب بھی چل رہا ہے. دور دراز کے جو مریض ہیں کینسر کے ان کو فری میڈیسن دیتے ہیں, اور 1.9 بلین اس کے لیے رکھا ہوا ہے. بجٹ جو تھا ہمارا 2013 میں 12-13 میں وہ 30 بلین تھا, اب 66.49 بلین 2018 میں پہنچ گیا. یہ جو انہوں نے فگرز مینشن کیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ 2013 میں ہمارا 30 بلین تھا جو بجٹ تھا ہیلتھ کا, اور جب 18 میں ہم پہنچے تو ہم نے 60 بلین تک اس کو پہنچایا تھا. آلموسٹ ڈبل ہوا تھا 2013 سے لے کے 18 تک. 30.3 وہ جو فگرز وغیرہ چاہیے تو پھر آپ کو ایک کاپی بیس پریزنٹیشن کی اس کو سمپل کر لیں. جی سر. 2013 میں ہیلتھ بجٹ جو تھا وہ 30 ارب تھا, ابھی 270 ارب ہے. جی وہ آگے بھی پھر ہم لیکن ہم اصل میں 2013 سے 18 تک کا بتا رہے ہیں, اور 18 سے 23 تک کا, اور پھر آگے ہم اس طرح آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جی. KP ہیلتھ پالیسی جو تھی پہلی مرتبہ کسی بھی پروونس نے ہیلتھ پالیسی بنائی تھی, اور وہ KP تھا, اور 2018 سے 2025 کے لیے وہ ہیلتھ پالیسی تھی. ابھی 25 سے 30 کے لیے جو ہیلتھ پالیسی ہے وہ بن گئی ہے, اپروول اس کی ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ میں اس کی کیبنٹ سے بھی اپروول ہو جائے گی, تو ہیلتھ پالیسی ہماری فردر 5 سال کے لیے ان پلیس ہوگی. ہیلتھ پالیسی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کرنا ایکچولی کیا چاہ رہے ہیں, ہم آگے کریں گے کیا, وہ ساری چیزیں ہیلتھ پالیسی میں مینشن ہیں. اچھا آگے اب ہم جاتے ہیں. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو چلڈرن ہاسپٹل مردان میں 2.6 بلین کا وہ بنا. ریویمپنگ آف نان ٹیچنگ DHQs 7 بلین اس میں خرچ ہوئے ہیں. آگے ہم اس کا جو پلان ہے ہمارا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکنڈری ریویمپ میں ہم کیا کر رہے ہیں, جس کو ہم سیکنڈری ریویمپ کہتے ہیں. نان ٹیچنگ DHQs اسٹرینتھنگ آف دا EPI ان مرج ڈسٹرکٹس. مرج ڈسٹرکٹ میں EPI کا اتنا وہ نہیں تھا, وہ بھی 2022 کے بعد جو ہے وہ مزید اسٹرینتھن اس کو 1.9 بلین دیے. سیٹلائٹ سینٹرز آف PIC ان بنو اینڈ مردان, یہ 13 بلین کے 2 پروجیکٹس ہمارے ہیں. PIC آپ نے دیکھا ہوگا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی حیات آباد میں, اس کے سیٹلائٹ سینٹر پچھلے ADP میں ہم نے ڈالے تھے, وہ اپروو ہو گئے. تو انشاءاللہ سیٹلائٹ سینٹر PIC کا جو سارے صوبے کا ہے تو صدرن ریجن میں بنو کے لیے بنو میں بنے گا, جو صدرن سارے وہ ہیں, کیونکہ کافی سارے لوگ وہاں سے آتے ہیں, اور ایک مردان میں بن رہے ہیں انشاءاللہ. ICU HDUs اینڈ ایمرجنسی سروس, یہ ایک 1 بلین کی اسکیم ہے ہماری. اس پہ ہم آگے بھی اس کو بڑھا رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اکثر شکایتیں اسپتالوں سے یہی آتی کہ جی ICU کا بیڈ نہیں مل رہا ہے. تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس جگہ پہ ضرورت کیا ہے, اور اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم اکارڈنگلی آگے جا رہے ہیں. تو ICU کے بیڈز ہم بڑھا رہے ہیں میکسیمم زیادہ تر ہسپتالوں میں, تاکہ
आईसीयू का मरीज़ जो टांग से या डीए खान से या चित्राल कोहिस्तान से आता है पेशावर के लिए, उनको वहीं पे डोर स्टेप पे हम आईसीयू की फैसिलिटीज़ दे सकें। इसमें मैं आपको एक बताता चलूँ कि हमें जो इस वक्त करंटली इशू आ रहा था वो हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जो हमारे एमटीआई हॉस्पिटल हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हमें मतलब जिस मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हो जाते हैं और फिर आईसीयू बेड्स का इशू आता है, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट ये किया कि हम सेहत कार्ड के ज़रिए हमारी बातचीत फाइनल हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा कि हमने एक रेफरल का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनके पास कैपेसिटी मुकम्मल हो जाती है और ऑक्यूपेंसी नहीं होती तो वो रेफ़र कर सकेंगे हमारे 11 के करीब जो पेशावर में सेहत कार्ड के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उधर रेफरल होगी और उनका तमाम ख़र्चा जो है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी सेहत कार्ड के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उससे हमें कम से कम 150 से 200 बेड्स एक्स्ट्रा हमें पेशावर में आईसीयू के स्पेशलाइज्ड आईसीयू के बेड्स हमें मुहैया हो जाएंगे। थैंक यू सर। दूसरा वो ज्वंत ओपीडी सर्विस है अंडर एसएचपीआई। ये ज्वंत प्रोग्राम ये है कि आप लोगों को पता है कि अंडर सेहत कार्ड हम जो इंडोर हमारे पेशेंट होते हैं, जो दाखिल होते हैं, जिनके प्रोसीजर्स होते हैं, उनको हम केयर करते हैं। इस ज्वंत प्रोग्राम में वो लोग जो सिर्फ ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उनको जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो दवाइयाँ भी अब ज्वंत प्रोग्राम के नीचे, सेहत कार्ड के नीचे ही हम उनको वो दवाइयाँ भी देंगे जो वहाँ पे ओपीडी में जाते हैं और डॉक्टर उनको देखते हैं। सर इसमें एक चीज़ सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, आपने सर अभी ये बात की है कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को जो है ना वो सेहत कार्ड के थ्रू रेफर किया जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि सेहत कार्ड का जो तरीकाकार होता है ना वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा उनका जो तरीकाकार होता है अस्पतालों में, और स्पेशली अगर प्राइवेट अस्पतालों में जो कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था जी, कुछ सूरत हाल ख़राब होने की वजह से। तो सर ये बताइएगा कि जब एक बंदा सीरियस होगा और उसको जब प्राइवेट अस्पताल उसको रेफर किया जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा तरीकाकार से नरमी की हो जाए ताकि जो मरीज़ है। देखिए जी, उसके लिए हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म बन रहा है और वो हमारे सेहत कार्ड के हमारे जो पीडी साहब हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और इसका बाकायदा डैशबोर्ड बन रहा है और वो फिर कोऑर्डिनेटिव वो होगा, उसमें इशू इंशाल्लाह नहीं आएगा। इसीलिए हमने थोड़ा टाइम लिया, 1-2 महीने इस पे लगाए हैं, लेकिन इसका ये बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा और हमारा हेल्थ सिस्टम भी इससे इम्प्रूव होगा। थैंक यू सर। सर वो डिजिटल सिस्टम होगा और उसी के थ्रू ही जो भी मरीज़ आएगा डिजिटली उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप फलाने अस्पताल के जो प्राइवेट अस्पताल है उसके आईसीयू में जाएँ, वहाँ पे आपके लिए। इसको थोड़ा सा जो है ना वो करके आपने 2013 से शुरू किया है, तो ज़्यादातर आप जो है इसी हुकूमत की मौजूदा जो हुकूमत है इसकी ज़्यादातर बना है, और दूसरा ये कि आपने इसमें ज़्यादातर 2013 से भी पहले की है। ये शहीद असल में शाह साहब चिल्ड्रन अस्पताल जो है ये 2013 की। देखिए उसमें मैं 2010 से मैंने अमेंडमेंट से शुरू किया। उसका इस तरह देखें जी, बात यह है कि हमारा जो 2013 से 18 तक का टाइम था या 23 तक का जो टाइम था, हमारे लीडर खान साहब ने ये बात की थी कि आप पहले जो करंट सिस्टम है इसको इम्प्रूव करें, आप एडिशन भी करें, लेकिन साथ साथ जो हमारा पिछले सिस्टम में देखें सिर्फ तख्ती लगाना, ठीक है, उसका इफ्तिताह करना, उससे तो नहीं होता। आप जिधर भी इफ्तिताह करते हैं उसके लिए एडीपी में एलोकेशन भी डालनी पड़ती है, उस स्कीम को मुकम्मल भी करना पड़ता है। हमने जो पिछली गवर्नमेंट्स की जितनी भी ऐसी स्कीम्स थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी, हमने उनको मुकम्मल किया है। हमने ये नहीं किया कि उनको साइड पे कर दिए, उनके जो अच्छे इनिशिएटिव्स थे वो हम आगे लेकर चले हैं और हमने उनमें इम्प्रूवमेंट भी लेकर आए और उन प्रोजेक्ट्स को हमने मुकम्मल किया है। अब उनको मुकम्मल करने के लिए देखें ना, आपको मैं सिंपल चीज़ मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि 30 अरब रुपया जो है उसका बजट था, ठीक है, उसमें से ज़्यादा उन्होंने 8 अरब रुपये रखे होंगे उसके एडीपी के लिए, ठीक है। हमने वो जो बढ़ाया है वो इसीलिए बढ़ाया है कि अगर उनके कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने स्टार्ट लिए और वो इसी कमी की वजह से पूरे नहीं हो रहे कि वहाँ पे एलोकेशंस नहीं है या उन्होंने फंड्स नहीं प्रोवाइड किए, हमने उन सब जगहों पे फंड्स प्रोवाइड किए और उनको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स
डायलिसिस सेंटर्स हमने मुख्तलिफ, वो मैं आगे भी आपको बताऊँगा, मुख्तलिफ अस्पतालों में 72 हॉस्पिटल हम आउटसोर्स कर रहे हैं, कुछ किए हैं और भी कर रहे हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा। फिजिबिलिटी स्टडी गामा नाइफ और पेट, इसकी भी हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये भी MRI स्कैन भी आ जाएंगे, CT स्कैन भी। ये डिटॉक का और डायबिटीज़ का मैंने नहीं बताया, डिटॉक का और जुवेनाइल डायबिटीज़ का बच्चों के लिए भी हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इंसुलिन का भी, कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको फ्री इंसुलिन मिलेगी। हिजडू हमारे बाकी प्रेजेंटेशन में है ना, हिजडू के बारे में मैं थोड़ा आपसे तफसील से बात करूँगा कि क्या है। HSRU की रिवैम्पिंग, रोड मैप में हम क्या क्या कर रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी मैंने बात की, ACTs रिवीजन है, अप्रूवल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग पॉलिसी, वो डॉक्टर्स की जो अभी मैंने बताया कि डॉक्टर्स और नर्सेज और डेंटिस्ट को हम हायर कर रहे हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी टू रेगुलेट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को हम रेगुलेट कर रहे हैं। ये मल्टी प्रॉन्ग्स में हम चीज़ें कर रहे हैं, तो सिर्फ ये वो ग्लिम्स मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ज़रा तफसील से आपको मैं बता दूँ। रीजनल डायरेक्टरेट्स आपको पता होगा, वो हमने बता दिए। परफॉर्मेंस हमको डेली के हिसाब से और वीकली के हिसाब से देते हैं। बीमॉन्ग सेंटर्स के बारे में भी मैं बता दूंगा कि कितने हमने 24/7 कर दिए। आगे जाएं। डिजिटाइजेशन, ड्रग टेस्ट लेबॉर्ट्रीज की जो हमने डिजिटाइजेशन की, ड्रग टेस्ट होते हैं किस तरह होते हैं, वो भी मैं थोड़ा कोशिश करूँगा तफसील से बता दूँ, ताकि जो आपके जहन में क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं यहाँ पे जवाब दे सकूँ। आगे जाएं। एमओज और स्पेशलिस्ट काफ़ी सारे हमने हायर किए हुए हैं। नेक्स्ट अभी जो हमारा फेस चल रहा है उसमें इंशाल्लाह और भी कर रहे हैं। नेक्स्ट 275 बिलियन प्रीवियस ईयर से जो हमारा बजट था वो 275, 17% इसमें इंक्रीज़ आ गया। तो ये आपको सिर्फ ये पिछले साल का ये बता रहे हैं, और वैसे अगर आप देखें तो 2013 में 30 बिलियन था हमारे खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ का बजट, और इस वक्त के 275 बिलियन से भी बढ़ चुका है। यानी 275 बिलियन जो हमारा एलोकेटेड उसके लिए हमने किया है, इससे भी ज़्यादा हो, 275 अरब रुपये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दरमियान में हमें मुख्तलिफ जो डिमांड्स इस तरह आती हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, तो वो भी हम कैबिनेट लेकर जाते हैं, वो भी उन्होंने हमें अप्रूवल करते हैं। इसके अलावा हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं अपने मरीज़ों को, जो कि ऐसे हों गरीब लोग जिनके जो इस तरह के जो सेहत कार्ड में कवर नहीं होते, वो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करते हैं थ्रू हमारे वज़ीर आला साहब की तरफ से आता है, और फिर हम कैबिनेट लेकर जाते हैं और वो उधर से अप्रूवल हम लेते हैं। थैंक यू सर। ये थोड़ा बजट के बारे में एट अ ग्लांस आपको ये ऑरेंज में डेवलपमेंट का नज़र आ रहा है, ब्लू में आपको जो बाकी करंट बजट है वो नज़र आ रहा है, तो आप सिर्फ मुवाजना कर सकते हैं कि ये बजट किस तरह और कितना बड़ा है। तो अभी जो हमारा करंट ईयर का है वो 227 बिलियन जो करंट बजट है, और 47.8 बिलियन हमारा डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड आपको शायद नज़र आ रही होगी कि इसमें पता नहीं को क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक इंडेक्स होता है जो यूनिवर्सली भी इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल होता है, और हमारे मुल्क में भी फेडरल गवर्नमेंट ने एक असेसमेंट की कि किस सूबे ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बढ़ाई है और कितनी बढ़ाई है। तो एक कॉलम की मैं सेकंड लास्ट कॉलम की तरफ स्पेशली आऊँगा। आप देख लें कि इस्लामाबाद ने -2.9 पे गया हेल्थ कवरेज, उसकी -2.9 हो इस्लामाबाद की। पंजाब जो है वो -0.5 है, उसकी कवरेज कम हो गई है सिंस 2023। खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ कवरेज 4.9% बढ़ी है पिछले साल से। सिंध की 1.4 बढ़ी है। गिलगित बल्तिस्तान -1.3 पे गया। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जिसका लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, वो -3.3 पे गया, और बलूचिस्तान 1.3 पे। तो सिर्फ ये बताना था कि हेल्थ ये मैं कवरेज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें आप देखें कि 2015 में हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, इसमें यह है ना कि हम कितनी कवरेज दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान का डेटा है आपके पास, ठीक है। 2013 में हमारा था 36.2, और इस वक्त जो 2024 में हमने फाइनल किया है ये 53.5 तक गया है। इस वक्त हमारा और पंजाब एट पार हो गया है,
اور ہمارا جو ہم نے جو انکریز کیا ہے پرسنٹیج میں 2013 سے لے کے 2015 سے لے کے 2024 تک وہ 47.8% ہم نے انکریز کیا ہے. اب باقی صوبوں کی دیکھیں انہوں نے اتنا انکریز نہیں کیا جتنا ہم نے کوریج انڈیکس انکریز کیا ہے. اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو کوریج کی ہے اس میں زیادہ رول گورنمنٹ ہاسپٹلس کا ہے. ان میں اسلام آباد میں جو آپ 62 دیکھ رہے ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں ہیں, اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل بھی شامل ہیں. ہمارے میں زیادہ پروپورشن جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کا ہے. تو ہم نے جو انکریز کیا 47.8 یونیورسل ہیلتھ کوریج, اس کے اپنے انڈیکیٹرز ہیں. وہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ دیکھیں یونیورسٹی منسٹری آف ہیلتھ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ان کی طرف سے, یہ فیڈرل ادارہ ہے جس نے کیا ہے. تو یہ وہ جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمارا یہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے, اور اس میں آنے والے سالوں میں اور بھی امپرومنٹ ہم لے کر آئے ہیں ابھی تک جو ہے. آگے جی. تھینک یو جی. اچھا, گورننس انیشیٹو, یہ ویژن جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, یہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویژن ایکچولی ہمارا ہے کیا. ویژن ہمارا یہ ہے کہ ڈور سٹیپ پہ ہر کسی کو ڈسٹرکٹ میں ہی ساری فیسلٹیز ملیں. جو ریفرل سسٹم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے لیے ہم جو میکینزم لا رہے ہیں, کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اتنی فیسلٹیز ہوں جو پرائمری میں ہو, سیکنڈری میں ہو, ٹرشری میں, کہ مریض کو اس ڈسٹرکٹ سے باہر نہ جانا پڑے. دس از آر ویژن. ہر ڈسٹرکٹ کو جو کویشچن بھی ہوا کہ آپ رورل ایریاز یا اس میں نہیں جاتے, ہر ڈسٹرکٹ کو ہم اتنا امپاور کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اتنی فیسلٹیز دینا چاہتے ہیں کہ وہاں کا مریض وہاں سے باہر نہ جائے. اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کنسرن BHU RHC میں اس کو ضرورت کے مطابق علاج ہو. اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو کہ جو کیٹیگری D تحصیل لیول پہ موجود ہو, ادروائز جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے وہاں پہ اس کو ساری فیسلٹی ملے. کوئی بھی مریض علاج کے لیے اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر نہ جائے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ علاج بالکل ہی اسپیشلائز قسم کا ہو. کوئی ایسا علاج ہو جو بالکل ہی کہیں پہ نہیں ہو سکتا ہو, ایک ہی اسپتال ہے, 2 اسپتال ہوں پورے پروونس میں. KP ہیلتھ پالیسی 2026 کی میں نے بات کی. مین 7 پلرز ہیں کہ گورنرز ہم کس طرح بڑھا رہے ہیں, ہیلتھ کیئر سروس ڈیلیوری سسٹم میں ہم کیا دے رہے ہیں, HRH ہے, فائنینسنگ ہے, میڈیسن اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں, انفارمیشن سسٹم پورا ہم ڈیجیٹائز کی جو بات کر رہے ہیں, دا کی از ڈیجیٹائزیشن, تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اینڈ انٹر سیکٹورل کوآرڈینیشن جو سب کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے. کاگنیزنٹ ٹو دا ایشو آف دا گورنمنٹ ہیز الوکیٹڈ 274 بلین ٹو, یہ آپ کا جو بجٹ ہے. نیکسٹ جو اچھا لیجسلیشن میں ہم ریوائز کر رہے ہیں یہ سارے قانون, جتنے بھی قانون ہیں, اور جن کے رولز نہیں بنے وہ رولز بھی بنا رہے ہیں. تو کافی سارا بیک لاگ تھا, کافی قانون ہم نے ریوائز بھی کر دی, اس میں جو کنسرن امینڈمنٹس تھی ایکٹس میں وہ بھی کر دیں. ایسے بھی ایکٹس تھے جن کے رولز بنے نہیں تھے, وہ رولز بھی الحمدللہ ہم نے بنا لیے ہیں. تو کوئی ایسا ایکٹ اب نہیں بچے گا جس کے انڈر رول نہ. اور پبلک ہیلتھ ایکٹ 2017 پی پاس کا ہو گیا. سروس رولز فارمولیشن آف ڈفرینٹ سروسز, فارمیسی سروس پالیسی ہم کرنٹلی 1-2 کیبنٹ پہلے ہم نے کیے ہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم ہمارے صوبے میں بھی اور شاید ملک میں بھی پبلک یہ فارمیسی سروس پالیسی 2025 ہم نے اپروو کیے کیبنٹ سے. ایک سیکنڈ. EPI اسٹریٹجی فائنینسنگ سے KP ہیلتھ انفارمیشن سروس ڈیلیوری یونٹ KP HISDO, یہ جو 4th ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. واٹ از HISDO؟ HISDO جو ہے یہ ہم وہ ڈیجیٹائزیشن کی میں نے بات کی کہ اس میں ہم ایک تو EMR لا رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹم. کوئی مریض جو کسی اسپتال میں چترال میں جاتا ہے وہاں پہ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر انٹر کرتا ہے, اور وہاں پہ اس کا جو علاج ہوتا ہے, جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹائز وہاں پہ ہو جائیں گے. اس کا ایکس رے جو ہوگا وہ بھی ڈیجیٹائز ہو جائے گا. کچھ مہینے بعد یا کل پرسوں اگر وہ کہیں ڈی خان جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے تو صرف اپنا شناختی کارڈ فل کرے گا, اس کا سارا ریکارڈ وہاں پہ آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کو بتائیں گے کہ اس دن آپ بیمار ہوئے تو آپ کو یہ دوائی دی گئی تھی, آپ کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس کا یہ رزلٹ تھا, اب آگے بتائیں. تو یہ سارا الیکٹرانک انشاءاللہ ہم کریں گے پورے پروونس کا اور سارے لوگوں کا جو بھی شناختی کارڈ ہولڈر ہے.
اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہزرو میں اور ہم کر رہے ہیں دیٹ از ریفرل میکینزم. ریفرل میکینزم کیا ہے؟ ویژن میں نے بتا دیا کہ ڈسٹرکٹ سے کوئی مریض باہر نہ نکلے. اگر کوئی ریفر کرتا ہے، جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں، سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں کہ جی مریض گیا تو اس نے اسپتال سے وہ ریفر ٹو پشاور. اس کو کم کرنے کے لیے جب ہم ڈسٹرکٹ میں ہی ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں تو وہاں سے پھر بھی اگر کوئی مریض ریفر ہوگا کسی اور ہسپتال کو تو اس کا ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہوگا، اور تب پھر ہم اس ہسپتال سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ریفر کیوں کیا تھا جب آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود تھیں. ایک دوسرا ریفرل سسٹم اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کسی مریض کو ضرورت ہے آئی سی یو میں لے کے جانے کی اور وہ چلا ہے چترال سے، تو اس کو وہیں سے بتا دیں گے کہ فلانے اسپتال میں آئی سی یو کا بیڈ خالی ہے. آپ انسٹیڈ آف کہ آپ ہر اسپتال پہ گھومیں جی اور پوچھیں کہ جی بیڈ خالی ہے نہیں ہے، اس میں وہ مریض اللہ نہ کرے ایکسپائر بھی ہو سکتے، اس کو وہیں سے بتا دیا جائے گا کہ فلانے اسپتال میں آپ کے لیے بیڈ بک ہو گیا، آپ وہاں پہ پہنچے، آپ کہیں اور نہ گھومیں پھریں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ حزب جو ہم لے کے ہیں اس میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اچھا سر دیکھیے ویکسینیٹ 80% چلڈرن گے سی پی آئی ڈیزیز پرووائڈیڈ او پی ڈی، یہ ہو گیا. کنڈکٹڈ 65,000 ڈیلیوریز، 8,10,000 81 لاکھ اینٹی نیٹل چیک اپس ہوئی ہیں. یہ سارا بتا دیں، لیکن یہ ویکسینیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں پھر یہ نیکسٹ پہ. ویکسینیشن جو تھی وہ روٹین کی ویکسینیشن جو ہے دیٹ از دا کی. آپ روٹین کی ویکسینیشن بچوں کی کریں گے. ہمارے بچے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں، اس کے لیے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ 7 بیماریاں تھیں، اب کوئی تقریباً 13 بیماریاں ہیں. ہر بچے کی ویکسینیشن ہونی چاہیے ان بیماریوں کے خلاف. یہ کافی ساری بیماریاں دنیا نے ختم کر دی ہیں ہمارے ملک میں انکلوڈنگ پولیو. تو ہم نے یہ اس کا طریقہ نکالا کہ جو روٹین امیونائزیشن سٹرانگ ہوگی تو ہمارے بچے بچیں گے ان بیماریوں سے، اور ہمارے بچے ان بیماریوں سے بچیں گے تو ہماری آنے والے نسلیں جو ہیں وہ صحت مند ہوگی. ہم کڑے تھے 55% پہ، ان دا لاسٹ فیو منتھس ہم 80% پہ پہنچے ہیں، اور ٹارگیٹ ہمارا جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دسمبر 2027 تک 90% ہے تاکہ ہرڈ امیونٹی بن جائے. لیکن ابھی 80% پہ ود ان لاسٹ فیو منتھس پہنچے ہیں. جو ہمارا دسمبر 2027 کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ ایک سال پہلے دسمبر 2026 میں ہم ٹارگیٹ اپنا اچیو کریں گے. 80% پہ پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ 90% پہ بھی پہنچ جائیں گے، اور نہ ہمیں پھر یہ ضرورت پڑے گی کو پولیو ڈراپس پلانے کی نہ باقی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سوری سر، اس کا فائدہ یہ ہوا یہ 80% پہ پہنچنے کا، اور آپ لوگوں کی مدد سے اسپیشلی میں میڈیا کا شکر گزار ہوں سر کہ آپ لوگوں کی مدد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی آؤٹ بریکس ہوتی تھیں. اب الحمدللہ پچھلے مہینوں میں آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ آؤٹ بریکس ہو رہی ہیں. جب بچے ویکسینیٹ ہوں گے تو آؤٹ بریکس نہیں ہوں گی. پرائمری میں 200 بی ایچ یوز. اور جی سر پلیز. یہ ہمارا جو پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہم جب بھی یہ اس طرح کی کوئی کمپین شروع کرتے ہیں تو آپ سب ادھر موجود ہوتے ہیں، اور یہی مطلب آپ کی طرف سے بھی ایک ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ مطلب آپ ادھر موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ سول ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو وہ ہیلتھ کی ورک فورس ہے اور ہماری ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، یہ سب مل کے یہ کمپین کرتے ہیں. اور اس کے ابھی ہم نے بڑا ایگریسیولی اس کو شروع کیا ہوا ہے. الحمدللہ پچھلے 5-6 مہینوں میں ہم نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے، اور آپ کے سامنے اس وقت کوئی پولیو کیس اس وقت ہمارے سامنے نہیں آئے. میزل آؤٹ بریک سے وہ تھی، وہ بھی الحمدللہ نہیں آئی ہے. اچھا پرائمری وہ میں اب اس کی طرف آتا ہوں کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ رورل ایریاز کو سپورٹ کریں گے، ڈسٹرکٹ میں ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ میں فیسلٹیز دیں گے. تو ہم نے کوئی 250 ہیلتھ فیسلٹیز جو کہ رورل ایریا پہ ہیں، بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز، 200 بی ایچ یوز 50 آر ایچ سیز، ان کو ہم نے 24/7 کر دیا. بی مانک مطلب ہے بچاؤ بچہ کے لیے. تو وہ 24/7 کام کریں گی. اس میں سٹاف بھی ہم نے دے دیا ہے، اس کی پوری ہم نے ری ویمپنگ بھی کر دی ہے، کوئی میڈیسن بھی پرووائڈ کر دیے ہیں. تو یہ 250 جغرافیکلی سپریڈ ہیں پورے پروونس میں. یہ پرائمری کی میں بات کروں، سیکنڈری پہ بھی میں آتا ہوں. یہ ہم نے کر دیے ان آل ڈسٹرکٹس آلموسٹ.
جی سر. اور ڈلیوریز بھی سر ظاہر ہے ان میں 2000 پر منتھ ڈلیوریز ہوں گی, تو سیف ڈلیوری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریپلیٹر 89 فلڈ افیکٹڈ ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے یہ کر دیے ہیں. 10 نیو ویکسینیشن سینٹرز EPI کے کر دیے ہیں. 34 ہیلتھ فیسلٹیز کی صدرن ڈسٹرکٹس میں ہم نے رینوویشن کیے. API کے 4 ویئر ہاؤسز یہ تھے نہیں, وہ ہم نے بنا دیے پشاور, نوشہرہ, صوابی, ہری پور میں. نیو ڈرگ جی سر. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہمارے پاس ایک تھی پشاور میں, نہیں ہماری سوات کی تقریباً بن گئی ہے, ڈی خان والی کمپلیشن کے قریب ہے. تو جو ڈرگ ٹیسٹنگ ہوتا ہے, جو سیمپل ہم لیتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں, تو وہ اور بھی کوئک ہو جائے گا. وہ الحمدللہ ابھی بھی کوئک ہم نے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا, کوئک ہو گیا. 4 کاسٹڈ ڈسٹرکٹ ایکشن پلانز ٹو انشور EHC اینڈ PHC لیول. آگے جائیں. اچھا, سیم پورٹل پہ امپورٹنٹ چیز ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی DHO MS اپنی مرضی سے آرڈر دے دیتا تھا, ایک قسم کی دوائی جس میں اس کو کمیشن زیادہ ملتا تھا وہ زیادہ منگوا لیتا تھا, جو ضروری ہوتا وہ کم ہوتی تھی. اب جو CM آرڈرنگ پورٹل ہمارا بن گیا ہے تو اس میں ویزیبلٹی ہو گئی ہے. ان کو ہم نے لسٹیں دی ہیں کہ یہ لسٹ ہے آپ کے پاس جو اسینشل میڈیسن یہ آپ نے ضرور منگوانے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو بجٹ بھی دے دیا, وہ خود ہی آرڈر پلیس کرتے ہیں. MCC بننے کے بعد آف کورس لسٹ ہم بنا کے ان کو دیتے ہیں, لیکن وہ جب آرڈرز دیتے ہیں تو وہ ہمیں ویزیبلٹی ہوتی ہے, ہمیں ایک ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس نے فلانی دوائی کے آرڈرز کوئی زیادہ تو نہیں دے دیے, یا جو ضروری دوائی اس کے آرڈرز کم تو نہیں دے دیے. تو یہ CM پورٹل پہ ہمیں نظر آتا ہے. اور کہیں پہ اگر کوئی ڈسکرپنسی ہوتی ہے, کوئی MS صاحب زیادہ آرڈرز دیتے ہیں, کوئی DHO صاحب کسی ایسی دوائی کے زیادہ آرڈر دیتے ہیں جن کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی, تو فوراً اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ آرڈر ٹھیک کرو, یہاں سے فوراً فون چلا جاتا ہے. یہ ایک ڈیجیٹائز ہم نے کر دیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ دیکھتے تھے کہ جس سٹور بھرا ہوا ہے لوگوں کو دوائیاں نہیں ملتی, وہ سٹور فضول قسم کی دوائیوں سے بھرا ہوتا تھا. اب وہ فضول قسم کی دوائیاں وہ نہیں لے سکیں گے. وہی دوائی جو ضرورت ہے اگر اس نے کوئی زیادہ لے لی تو ادھر میڈم بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یہ بڑا سخت فون کرتی ہیں اور اس کو ڈانٹتی ہیں, اور اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک لیٹر بھی نکلا تھا, اور اس پہ DG ہیلتھ کی طرف سے ایک لیٹر نکلا تھا, اور ہم نے باقاعدہ ان ہاسپٹلس کے MS کو ان کو بھیجا تھا کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں اور آپ اس کو ایڈریس کریں. تو وہ وہی لیٹر تھا جو ہم کنٹرول پیچھے سے ہم کر رہے ہیں یہاں سے, وہ اسی سلسلے میں لیٹر تھا کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے اور یہ بے قاعدگی ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کریں, جو آپ کو نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اوپر والے ڈیجٹس پر آپ خود دیکھ لیں, آپ کو ہم پرووائڈ بھی کر دیں گے. مینلی جو ریویمپنگ آف 32 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, میں نے ابھی پرائمری کی بات کی 250, جس میں 200 BHUs ہیں, 50 RHCs ہیں. وہ پرائمری لیول کی جو میں بار بار ویژن کی طرف آؤں گا کہ ویژن ہمارا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سے مریض باہر نہ نکلے, اس کو ساری فیسلٹیز ایٹ ڈور سٹیپ ملے. تو وہ میں نے پرائمری کی بات کی 250, اس کو ہم اور بھی بڑھائیں گے ملتاق صاحب. اور اب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو ہم ساتھ کیا کر رہے ہیں, سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو آف کورس جو نان ٹیچنگ ہے MTIs کے ساتھ جو ہیں وہ MTIs سے کریں گے, ان سب کو ہم ری ویمپ کر رہے ہیں. ان کی الحمدللہ کو سمریز بھی اپروو ہو گئی ہیں, پروجیکٹس بھی اپروو ہو گئے, ابھی وہ بڈنگ پروسیس میں. جو بھی DHQ ہوگا جس بھی ڈسٹرکٹ میں ہوگا اس کا پورا سٹرکچر ری ویمپ کرنا, اس کو سارے ایکوپمنٹس دینا, وہاں پہ سٹاف کو پورا کرنا, وہاں پہ جو ایکوپمنٹس ہیں, جو ایکس رے مشینیں, فلانا ڈنگ, ان سب کو پورا کرنا اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. یہ کوئی 35 بلین کا ہے, کتنے 35 بلین کی کاسٹ ہے. تو اب وہ شکایتیں جو ہمارے DHQ میں فلانی چیز نہیں ملتی, فلانی نہیں ملتی, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی جب یہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ہاں, بس نیکسٹ پہ جائیں, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتے, پھر انہوں نے کویشچن بھی کرنے ہوں گے. یہ جو تفصیل بھی ADP کی بھی ہمارے پاس تفصیل ہے, یہ بھی آپ کو دے دیں گے. جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں کمپلیٹڈ ہیں, یہ بھی ہے. جی آگے جائیں, بس وہ مین چیزیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر زیادہ میں ٹھیک ہے. MTIs کی میں آپ کو تھوڑا سا MTIs کا بھی بتا دوں. MTIs پہ اکثر کویشچنز ہوتے ہیں کہ MTIs نے کیا کیا. پچھلے ایک سال میں تقریباً, یا ایک سال سے بھی کم, 5.67 ملین. دیکھیے MTI ہمارا کافی سارا بوجھ اٹھا رہا ہے.
इतने पेशेंट्स आए हैं ओपीडी में आए हैं 5.7 मिलियन पेशेंट्स वो इमरजेंसी में आए. इंडोर एडमिशन्स हमारी 1.03 मिलियन हुई हैं. बेड ऑक्यूपेंसी रेट हमारे 84% 84% बहुत बड़ा बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, आपको अंदाज़ा है इसका. और 7,76,000 सर्जरीज हुई हैं और 1,16,000 जो हैं वो डिलीवरीज हुई हैं. 11.49 मिलियन जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट वगैरह हुई हैं डायग्नोस्टिक. फाइनेंशियल ऑडिट हमने एमटीआई के शुरू किए. अक्सर लोग कहते थे कि एमटीआई से आप पूछते नहीं हैं. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएम साहब और कैबिनेट ने जब अप्रूवल दी तो उनका जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो चल रहा है. इंशाल्लाह अगले महीने 2 में वो ऑडिट भी हमारे पास आ जाएगा. सब एमटीआई का हम ऑडिट कर रहे हैं. फिर ये कोई ना गए कि जी एमटीआई से आप पूछते नहीं, उनका ऑडिट नहीं करते. ऑडिट उनका चल हमने रहा है. बाकायदा ऑडिट फर्म हायर की है थ्रू हेल्थ केयर कमीशन, और वो जो है ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है. वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो हमें रिजल्ट्स भी देंगे. ये डेटा अच्छा. बता रहे हैं सर, ये 2025 का डेटा बता रहे हैं जी 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 बिल्कुल 1 साल जी बिल्कुल. अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आपको देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट पे लोगों को लाए. अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट भी है. ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेमोग्राफी सेंटर्स इन सिद्धू ग्रुप स्वात में और डी खान में देखें, हर 9th खातून जो है, जो हमारी माएँ बहनें हैं, हर 9th खातून को ये चांस है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो और उसकी जो डिटेक्शन है या डायग्नोसिस है वो मेमोग्राफ से होती है. कोई मशीन होती है, उसका पूरा सिस्टम होता है. अल्हम्दुलिल्लाह डी खान में और स्वात में हमने ये लगा दी है. नेक्स्ट हमारा 5 और डिविजनल हेड क्वार्टर में लगाएंगे. सीएम साहब कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में लगाएं. जी सर. एक मशीन की मेरा ख्याल में वो 32 मिलियन है या कुछ इससे भी ज़्यादा है. हम यही कोशिश कर रहे हैं. ये वो पेशावर में ऑलरेडी हैं, हम मतलब ज़्यादा कर रहे हैं. सर ये 5 डिविजनल हेड क्वार्टर जो इन 2 के अलावा हैं उन सब में हम लगाएंगे. नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, क्योंकि हमारी माई बहनें अगर जाएं वहाँ पे डिटेक्ट हो, टाइमली डिटेक्ट होगा तभी उसका इलाज भी हो सकेगा. खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हयाताबाद, किच जिसको हम खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कहते हैं, हमारे सूबे में है. बच्चों का स्पेशलाइज्ड अस्पताल नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीशन के स्टेज में 1-2 महीने में इंशाल्लाह हमें अब उसको स्टार्ट करने लगे. उस्ताद साहब हंस रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह ये पिछले 20 साल का अस्पताल था. पिछले 1 साल से जब हमने कॉग्निजेंस लिया, मिनिस्टर साहब फेडरल हुकूमत की तरफ से इसमें फंडिंग होती है, वो फंडिंग कर नहीं रहे थे. जी सर. अभी हमें मजबूरन जो है हमने कैबिनेट समरी लेकर गए, हमने 2 बिलियन की जो है उनसे ग्रांट कर्ज लिया अपने सूबाई हुकूमत से. हमने ब्रिज फाइनेंसिंग की है और उनसे हमने कर्ज लिया है अपने 2.1 बिलियन की हमने जिम्मेदारी उनकी थी, तो हमने अपने प्रोविंस से ये 2.1 बिलियन लिए. और ये किच अस्पताल इंशाल्लाह जब आप देखेंगे, आप सबको हम इनवाइट करेंगे कि ये अस्पताल ऐसा अस्पताल है जहाँ पे बच्चों की, जो हमारे सबके बच्चे हैं, लेकिन चूँकि स्पेशलाइज अस्पताल हमारे पूरे प्रोविंस में है नहीं, को बाकी प्रोविंसेस ने बना लिए. हम इंशाल्लाह अब स्टार्ट कर रहे हैं. बिल्कुल रिडंडेंट था, ख़त्म था, नहीं हो रहा था काम, ज़बरदस्ती करा के सूबे से पैसे लेकर इसको हमने इस स्टेज पे पहुंचा दिया. इंशाल्लाह कि बहुत जल्द इसमें आप देखेंगे कि फ़ीता भी कटेगा और उसमें हम एडमिशन्स भी इंशाल्लाह करेंगे. ट्रामा सेंटर हयाताबाद का दैट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. उसके लिए जो फंड्स थे वो सब हमने अरेंज किए. इससे 150 बेडेड का है. ट्रामा ICU बेड्स, इससे जो तकलीफ़ है हम सब लोगों को कि जी ICU के बेड्स नहीं मिलते, काफ़ी सारा जी ट्रामा सेंटर हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स. जी सर HMC वाला है, बड़ा इम्पोर्टेंट था. जी सर. और वो हमने मतलब इसको जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बना हूँ तो हम रेगुलर पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हमने जल्दी शुरू करना है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको पता है, आप हमारे सूबे के हालात भी आपको पता है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि इसको हम जल्द से जल्द शुरू करें. तो इंशाल्लाह ये जल्द शुरू हो जाएगा. सर फाउंटेन हाउस आप लोगों ने देख लिया, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गया. उसमें लोग भी हैं और ठीक ठाक चल रहे हैं. साइकाट्री वार्ड काजी हुसैन अहमद में, न्यूरो सर्जरी, मेडिकल बी वार्ड, न्यूरो सर्जरी वार्ड MTI में, कैथ लैब
پشاور میں. یہ کافی سارے جو ہیں, جو میں ایک ایک گنوانا شروع ہوں, جو ٹائم سر زیادہ لگے, میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. SHPI صحت کارڈ پہلے بھی بات ہو گئی ہے. 2015 میں شروع ہوا ٹو کور 21% پاپولیشن, لیکن ہم 100% پاپولیشن کو کور کر رہے ہیں. ہر وہ بندہ جو اس صوبے کا بونافائیڈ ریزیڈنٹ ہے وہ ہم اس میں کور کر رہے ہیں. 1.085 ملین پیشنٹس یہ صرف جنوری سے نومبر 25 تک اس میں کور ہوئے ہیں. اس پہ کاسٹ آئی ہے 31.66 بلین روپیز. پبلک سیکٹر کے 64% اور پرائیویٹ سیکٹر کے 31% ہیں, اور PPP 5% موڈ کے جو ہمارے ہسپتال ہیں وہاں پہ کور ہیں. ہائیسٹ کاسٹ 25% اسپینٹ آن 5% کارڈیالوجی پیشنٹ. کارڈیالوجی کے پیشنٹ کی چونکہ اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس پہ 25 کے یہ جنوری سے نومبر تک سے. جی سر. اچھا, OPD سروس جو اندون. میں جی آپ سر. کو آپ کے وساطت سے آپ کے ذریعے میں اپنے عوام کو پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہائیسٹ کاسٹ جو آ رہی ہے وہ ہارٹ کارڈیالوجی پہ آ رہی ہے. یہ ہم سب کے لیے بڑا الارمنگ بھی ہے کہ ہم سب کو اس بارے میں سوچنا بھی پڑے گا کہ ہمارے اتنے لوگ کیوں جا رہے ہیں اور ان کے ہارٹ کے آپریشن ہو رہے ہیں. مطلب ہمیں ہماری عوام کو بھی اس پہ دیکھنا پڑے گا, ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی خوراک جو وہ کر رہے ہیں اور ان کا جو لائف سٹائل رہنے کا ہے اس کو ان کو چینج کرنا پڑے گا. سر میرے ایک تجویز ہے, ابھی گورنمنٹ کو بہت پروسیس کر رہا ہے, میں خود گیا ہوں سر لے کر, اور وہ سارے مسائل وہاں پہ ہیں, لیکن کارڈیالوجی میں انہوں نے بہتر اور انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ اسپتال میں کیسے بنائے ہیں. ابھی پنجاب گورنمنٹ ہے کر رہی ہے نا, تو اگر اس چیز تھوڑی سی ریکویسٹ کا سجیشن یہ ہے کہ جس پین کلینک ہم اگر آپ بنائے نا ہر ایک سی میں ایک ECG مشین, الٹرا ساؤنڈ, اور اتنے سارے لوگ اس وقت مارکیٹ میں بیٹھے ہیں نا پروفیشنل لوگ, تو میرے خیال میں ہم سر بہت کمیاں لے سکتے ہیں. یہ سارے مریض جو ہے نا ڈی خان سے, بندوں سے اور صوبے کے کونے کونے سے پشاور پر ہوتے ہیں, راستے میں بیچارے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت کم خرچ آئے گی. جس پین کلینک جو ہے آل اوور دا ورلڈ ہر جگہ پہ ہے. کیتھ لیبز ہماری کافی بند بھی چکی ہیں اور بھی ہم بنائیں گے, لیکن میرا جو مقصد تھا نا کہنے کا وہ یہ کہ آخر بندہ جو ہے وہ جا کیوں رہے ہیں ہیلتھ اس میں ہارٹ ہاسپٹل میں. میں پریونٹیو سائڈ کی بات کر رہا ہوں, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کام کریں گے. منسٹر صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال رکھیں. سر ویسے ایک بات بتاؤں, جو دل کی بات وہی ہے, ایک مسئلہ یہ ہے کہ انزائٹی کے پیشنٹس بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اس کی وجہ سے بھی زیادہ تر لوگ کی لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. اور ایک رپورٹ بھی جو میری ریسنٹلی بنائی تھی تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو انوائرمنٹ جو نہیں ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی اس میں یہ جو پالوشن دیکھیں جی, یہ اس پہ بھی ہم نے اپنی پالیسی میں اس کو ڈالا ہے کہ ہم اپنی پروونشل گورنمنٹ کو اس پہ یا ہماری جو فیڈرل حکومت ہے اس کو سینسٹائز کریں کہ کلائمیٹ کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے نا انزائٹی کی, تو انزائٹی میں ایک انزائٹی یہ بھی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارے صوبے کی عوام کا جو لیڈر ہے, اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اس پہ لوگ بہت زیادہ اس پہ پریشان ہیں اور خفا بھی ہیں کہ ہمارے لیڈر کو کیوں جو ہے, اور وہ سارے انزائٹی کے پیشنٹس بن گئے ہیں. ہم خود انزائٹی کے شکار ہیں ابھی. اچھا, ڈپارٹمنٹ اس پہ ایک اسٹڈی جو ہے وہ کر دے کہ مطلب کیوں اس طرح ہو رہا ہے. تو اس میں وہ آلریڈی ہم نے اس پہ کام کیا. یہ پھر آپ کو خیر بتا بھی دیں کہ میں کوشش کروں گا کہ جلدی ختم کروں. آئی نو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوشچن ہوں گے. بالکل یہ اس کوشچن کے متعلق کہ جو OPD ہماری سروس جو جوند کارڈ ہے, جو اندون کارڈ ہے, اس میں جب لوگوں کو OPD میں ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو یہ اکارڈنگلی ہر ڈیزیز اور یہ کم ہو جائیں گی. اچھا, ایک اسپیشل انیشیٹو ہماری گورنمنٹ نے لیا کہ جو ٹرانسپلانٹ کے مریض ہیں ان کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پر کاسٹ اس میں تو نہیں ہے, کوئی لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ صحت کارڈ سے, ٹھیک ہے, 35 کیسز ابھی تک ہوئے ہیں, کوئی 190 ملین تک. جی سر. اس کا پر کڈنی پیشنٹ کیا ٹرانسپلانٹ کاسٹ ہے PD صاحب, تھوڑا اس کو آپ ایکسپلین کریں. 6.3 ملین پر پیشنٹ ہم جو ہے 63 لاکھ روپے. 63 لاکھ روپے ایک پیشنٹ کے کڈنی ٹرانسپلانٹ بیئر کر رہی ہے. اگر اللہ نہ کرے ہمارے صوبے میں کسی لیور ٹرانسپلانٹ کے. سملرلی کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ 117 کیسز, ایک کیس کی کیا کاسٹ ہے سر 1.9 ملین 19 لاکھ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی. اسی طرح کاکلیئر ٹرانسپلانٹ کے
24,50,000 ایک کا ہے اور 175 ہوئے ہیں. 24 لاکھ جو بچوں کے لیے جو 5 سال تک کے بچے ہیں ان کی جب وہ سنائی نہیں دیتا تو وہ جب سنتے نہیں ہیں پیدائشی تو وہ پھر بول بھی نہیں سکتے, تو ان کا کاکلیئر امپلانٹ کر کے وہ سننے قابل ہو جائیں گے اور پھر جب وہ سنتے تو وہ بولنے لائق بھی ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بھی یہ صحت کارڈ میں فری آف کاسٹ ٹو آل دا پاپولیشن آف دس پروونس. بون میرو ٹرانسپلانٹ کی کتنی کاسٹ ہے؟ 37 لاکھ بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہمارے صوبے میں جس کسی کو بھی اللہ نہ کرے ہو تو وہ بھی سرکار صحت کارڈ سے ہی کور کرتی ہے. نیکسٹ جائیں. آؤٹ سورسنگ آف ہاسپٹلس, ہم نے کوئی تقریباً 20 ہسپتال آؤٹ سورس کیے, 72 اور بھی کر رہے ہیں. اور یہ ہسپتال وہ ہسپتال ہیں جو دور دراز کے ایریاز میں, آپ کو میں ایک گلمپس بھی دکھا دوں گا کہ کون کون سے ہسپتال ہیں, ان کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. کائنڈلی یہ میری طرف سے یہ کو میڈیا والے دوست بھی لوگوں کو بھی ذرا سمجھا دیں, میری طرف سے منسٹر صاحب کی بھی, یہ آؤٹ سورسنگ از ناٹ پرائیویٹائزیشن. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جی آؤٹ سورس ہو جائیں گے تو یہ ہسپتال پرائیویٹائز ہو جائیں گے. ہم قطعاً کسی ہسپتال کو بھی پرائیویٹائز نہیں کر رہے ہیں. آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہسپتال کسی بھی امپلیمنٹنگ پارٹنر کو ہم دے دیتے ہیں اور وہ مریض جو وہاں پہ جاتا ہے اور پہلے جو 10 روپے کی پرچی پہ جاتا تھا پھر بھی اسی 10 روپے کی پرچی پہ ہی اس کا علاج ہوگا, لیکن بہتر علاج ہوگا, ٹھیک علاج ہوگا, وہاں پہ سٹاف بھی موجود ہوگا, اکوپمنٹ سب کچھ, سارا خرچہ سرکار بیئر کرے گی. تو اٹس ناٹ پرائیویٹائزیشن. یہ کائنڈلی آپ لوگوں کو جب سمجھ آ جائے گی تو باقی لوگوں کو بھی. سر یہ انہی اسپتالوں میں سر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی امپینل ہسپتال ہیں صحت کارڈ سے 10 روپے کی پرچی پہ سب میں مفت علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحت کارڈ سے ہم کرتے ہیں. ان پیشنٹ کا افسوس جو 72 اور کر رہے ہیں. 72 کون سے ہیں یہ فیز 3 والے کھول کے دکھا دیں. 34 جو ہیں فیز 3 میں, یہ 34 آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور ان کو ہم نے کلسٹرز میں بنایا ہوا ہے. کلسٹرز میں اس لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیں, ایک بٹاگرام کا اور ایک ڈی خان کا یہ ایک کلسٹر ہے, ایک ایبٹ آباد کا اور ایک ٹانگ کا یہ دوسرا کلسٹر ہے, تاکہ ایک کمپیریٹیولی سافٹر ایریا کا اور ایک تھوڑا ہارڈر کا جو بھی آئی پی ان جوڑے کو لے گا, ہم نے جوڑے کیے ہوئے ہیں, وہ یا دونوں کو لے گا یا دونوں کو چھوڑے گا. اگر ایک میں بھی اس کی ایفیشنسی ٹھیک نہ ہو تو دونوں ہسپتال اس سے چلے جائیں گے. 34 یہ ہیں اور یہ 38 اور بھی دکھا دیں. یہ 38 اور 34 ملا کر یہ 72 اسپتال ہے اور یہ ہمارا کو فیز 4. خیر آگے چلے جائیں, جو لسٹ اگر آپ کو چاہیے تو ہو. اچھا, میڈیکل سٹاف میں نے انیشلی بتایا کہ میڈیکل سٹاف کی کمی ہے. کوئی 432 ڈاکٹرز کنسلٹنٹس ہم نے فار فلنگ ایریاز میں بھرتی کر لی ہیں پچھلے کچھ 5-6 مہینوں میں. ابھی 1425 ایم اوز, 250 ڈینٹسٹ, 764 نرسز. یہ بہت کم آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو 1425 ایم اوز ایک ساتھ بھرتی ہو رہے ہیں, یا 250 جو ڈینٹسٹ ہیں, ڈینٹسٹ کی پوسٹ آتی ہے تو 2 4 ہی آتی ہیں, ہم 200. اور نرسز کی کافی عرصے سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہے, تو نرسز کو بھی ہم ریکروٹ کر رہے ہیں. پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, انشاءاللہ بائی 30 اپریل یہ کمپلیٹ ہوگا. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ہمارے جو فار فلنگ ایریاز ہیں اس میں ڈاکٹرز کی کمی تھی. اس کے لیے ہم نے فیسلٹی بیسڈ, ہم نے ایسے نہیں کیا کہ مطلب ہم سینٹرل اس میں اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو مین جگہ ادھر نہیں, جو فار فلنگ ایریاز, اور وہ ہوگی فیسلٹی بیسڈ, مطلب اس کو باقاعدہ بائی نیم ہم نے اس کو وہ کیا اور وہ فکسڈ پہ انشاءاللہ ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا پروسیس آنے والے 1 مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. نیکسٹ یہ کہ سر آپ مثال وائس کرتے سر, چونکہ یہ پھر ہماری پروونشل کیڈر ہے تو پروونشل کیڈر ہے اس میں سر یہ کانٹریکٹ بیس ہے, فیسلٹی بیسڈ ہیں, کانٹریکٹ پہ لیں گے, فکسڈ پہ ہے. جی سر, اور ایج لمٹ بھی اس میں نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, وہ 70 سال کا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی آ کر ہماری خدمت کریں, ہم اس کو تنخواہ دیں گے. تنخواہیں بھی جو کانٹریکٹ کے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک تنخواہیں ہیں,
मतलब को 2 लाख तक भी एमओ की तनख्वाह है। तो ये सर इसी तरह नर्सिस की भी और डेंटिस्ट की भी ठीक ठाक तनख्वाह भी दे रहे हैं। हमें डॉक्टर हर सूरत में हर फैसिलिटी में चाहिए और यही हमारी कमिटमेंट है इंशाल्लाह। ठीक है, आगे जो ये गुड गवर्नेंस की रोड मेप की वो चीज़ें, मेडिसिन प्रोक्योरमेंट का जो बजट है वो हम साथ तकरीबन मैक्सिमम हमारा यूटिलाइज हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये पोर्टल का, ये पोर्टल में जो एसएमएल के आगे, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग डायरेक्टरेट की, ये ड्रग डायरेक्टरेट की एफिशिएंसी है कि कितने इन्होंने स्टोर्स देखे, कितनी सील किए, कितनी इन्होंने, ये आपको दे देंगे इंशाल्लाह डेटा। बस ख़त्म, आगे हेल्थ केयर कमीशन के ये चीज़ें, ठीक है आगे। ये हमारा जो प्लान है अच्छा, आगे के लिए, वो जरा देखिए। ये एक स्लाइड, आखिरी स्लाइड है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। आगे हम क्या करने वाले हैं, हेल्थ सिटी। सीएम साहब का विजन है कि पेशावर के करीब कहीं पे भी कोई हेल्थ सिटी के लिए जगह देख लें। ये इंशाल्लाह हम सीएम साहब के विजन के मुताबिक हेल्थ सिटी बनाएंगे, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ एक ही प्रेमिसेस में आपको मिलेंगी। ना सिर्फ वो पूरी एक सिटी होगी जिसमें हर किस्म के अस्पताल भी होंगे, उसमें होटल भी होंगे, उसमें पार्क भी होगा। तो पूरी चीज़ें, अगर किसी को हेल्थ का अल्लाह ना करे कोई मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, तो इन्हीं अस्पतालों में एक ही सिटी में ये हमारा जो प्लान है ये फुल फ्लेज हेल्थ सिटी होगा। उसमें रेजिडेंसीज भी होंगे, उसमें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स भी होंगे, और इसको हम फुल फ्लेज बनाने जा रहे हैं। और हमारा जो प्लान है वो तकरीबन कोई 3000 कनाल इसके लिए जगह लेने का है, और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई अपने डीसीज को इंशाल्लाह, और बहुत जल्द इसका हमें उनका जवाब आ जाएगा, और उसको आने वाले डीपी में हम डालने जा रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसको हम फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह। और 3 मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जिस तरह मैंने बताया कि रीजन्स को भी हमने करना है, तो एक मलकंड में, एक कोहाट में, एक पेशावर में पूरा एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद होगी। तो वो सदर्न रीजन और जो हमारा नदर्न रीजन है वो वहीं पे होगा, पेशावर पे बोझ भी कम होगा। तो ये कहाँ बनेंगे ये हेल्थ सिटी? सर ये हमारा नेक्स्ट प्लान है एडीपी में अकॉर्डिंगली, इसके लिए एक कोहाट में, एक मालक। हेल्थ सिटी का ये ना कि हेल्थ सिटी के लिए हमने जो है रिक्वेस्ट की हुई है अपने डीसीज को, कि नौशहरा के डीसी को कहा हुआ है हमने, और पेशावर के डीसी को हमने कहा हुआ है कि हमें कुछ जगह प्रोवाइड करें जो कि मोटरवे के करीब भी हो, और ऐसी जगह हो जिधर पे हम ये मुकम्मल एक सेटअप बना सकें। तो जो इनिशियली हमने देखा है, तो वो मेरे ख्याल में न्यू पेशावर जो हमारा बनने जा रहा है उसके करीब कहीं दरमियान में इंशाल्लाह हम ये आ जाएगा, उधर एक्सेसिबल हो हर किसी को, हेलीपैड भी उसमें बनेगा। 3000 कनाल एरिया उसका होगा, और वो फुल फ्लेज हेल्थ सिटी होगा। के ज़माने में रेगी में जो ऐलान हुआ था तालिबान डी सेक्टर था, तो वो मुंसिपल ड्रॉप हो गया। उसमें क्या था? यही हेल्थ सिटी नहीं, वो तो छोटा मिनी सिटी होगा जो भी है ना। देखें हमारा जो, आप देखें ना कि हमारा जो फेज़ 5 है वो भी एक हेल्थ सिटी ही है। अगर आप देखें उसमें हमारी सारी फैसिलिटीज़ हेल्थ की, मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन फेज़ 5 जो है। इसी का आप जो बात कर रहे हैं वो भी हमारे प्लान में है, जो कि रेगी में है, लेकिन वो छोटा है। ये जो हम बता रहे हैं ये बड़े साइज़ का होगा इंशाल्लाह। सर इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस, सीएम साहब ने नर्सिंग इमरजेंसी किए। सारी दुनिया में नर्सिस की कमी है, पाकिस्तान में भी कमी है, हमारे प्रोविंस में भी कमी है। तो सीएम साहब ने नर्सिंग इमरजेंसी का ऐलान किया और नर्सिंग कॉलेजेस बना भी रहे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी हमारा प्लान है। तो ये बाजौड़ वाला और जमरूद वाला तो इंशाल्लाह इन पाइपलाइन है। चित्राल में भी हम बना रहे हैं, अपर चित्राल में भी, लोअर में भी। तो वी आर प्लानिंग कि नर्सिंग कॉलेजेस, एक तो हमारे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, दूसरा नर्सिस ना सिर्फ हमें चाहिए बाकी दुनिया को भी चाहिए, और वो हमसे मांग रहे हैं। तो यही नर्सिस यहाँ से ट्रेन होकर इंशाल्लाह बाहर की दुनिया में जाकर रेमिटेंसेस भी भेजेंगे हमारे मुल्क को, और उनको और उनके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेजेस भी हम बना रहे हैं, कोई जमरूद में इंशाल्लाह हमारा प्लान है। सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर बुनेर, हरीपुर, नौशहरा, स्वाद, सवाबी, दीर लोवर को 3-4 मर्दान, बन्नू और कोहाट बन गए। ये और भी हम बना रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, रेगुलेटरी सिस्टम, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट उसमें एक्सप्लेन कर सकूं। जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं
ہماری جو فارمیسی کا جو کورسز ہیں، ساتھ ہمارا جو پیرامیڈکس کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب کو ہم ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن جو ہے نا اس کا سسٹم لینے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ورک فورس ہے، ہیلتھ ورک فورس، جو ادھر ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے صوبے میں بھی کام کرتے ہیں اور باہر کے دنیا میں بھی یہ ہم مطلب ایک طرح سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور وہ ہمارے لیے فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ تو ہم ان کو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دینے کے لیے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے باقاعدہ کریکولم اور اس کا پورا ایک پلان ہم نے بنایا ہوا ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے۔